बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सा दरख्त है जो रोजाना 1 फुट बढ़ जाता है? जवाब: बांस का दरख्त। सवाल: हर किस्म की बीमारी दूर करने के लिए क्या चीज मुफीद है? जवाब: सदका देना। सवाल: बताइए वो क्या है जो दिन में 1 होता है और रात में 2 हो जाते हैं? जवाब: नुक्तों की तादाद। सवाल: कौन सी आदत आपकी मुश्किलात हल करने की सलाहियत को बढ़ाती है? जवाब: सफर करने की आदत। सवाल: पहला आसमान किस चीज का बना हुआ है? जवाब: पहला आसमान ठहरे हुए पानी का बना हुआ है। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कितने नबी आए और किसकी औलाद में से नबी आए? जवाब: 40,000 नबी आए और सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। सवाल: अल्लाह ताला का कौन सा हुक्म पूरा ना करने पर बच्चों को मार पड़ती है? जवाब: नमाज का हुक्म पूरा ना करने पर बच्चों को मार पड़ती है। सवाल: अल्लाह ताला किस इंसान को सबसे ज्यादा नापसंद करता है? जवाब: अल्लाह ताला झगड़ालू इंसान को सबसे ज्यादा नापसंद करता है। सवाल: जिन लोगों को जहन्नम में डालने का हुक्म दिया जाएगा उनको किस वक्त जहन्नम में डाला जाएगा? जवाब: दोपहर के वक्त जहन्नम में डाला जाएगा। सवाल: शाह नजाशी ने कब इस्लाम कबूल किया? जवाब: 7 नबवी को कबूल किया। सवाल: आग, हवा, पानी और मिट्टी में से पहले अल्लाह पाक ने किसको पैदा फरमाया? जवाब: पानी को पैदा फरमाया। सवाल: बताइए सबसे पहले फिक़्ह के मौजू पर किताब किसने लिखी? जवाब: सबसे पहले फिक़्ह के मौजू पर किताब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। सवाल: सितारे ज़मीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब: सितारे ज़मीन से बड़े होते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा ज़मीन से 8 गुना बड़ा है और सबसे बड़ा सितारा ज़मीन से 120 गुना बड़ा होता है।
سوال: کیسی عورت کی موجودگی میں گھر سے نحوست نہیں جاتی؟ جواب: شور شرابہ کرنے والی عورت کی موجودگی میں گھر سے نحوست نہیں جاتی۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب: بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا اور ایمان والوں پر حرام ہے۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بنو عدی خاندان سے تعلق تھا۔ سوال: کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود عنسیٰ نے کیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے نکاح کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سوال: کس خلیفہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی۔ سوال: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ سوال: کس چیز کو بار بار یاد کرنے سے انسان جلد بوڑھا ہوتا ہے؟ جواب: غم کو یاد کر کے۔
سوال: کس مرد سے شادی کرنا منع ہے؟ جواب: جو مرد شادی کے فرائض ادا نہ کر سکے۔ سوال: کس چیز سے کھانا شروع کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے؟ جواب: نمک سے شروع کرنے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ سوال: نابیناؤں کی آنکھیں دوبارہ روشن کر دیتے تھے اور کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ دو معجزے اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو عطا فرمائے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: دن میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ہر مصیبت پریشانی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: دلائل نبوہ میں امام بیکی نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم تبوک میں موجود تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر نور میں مجھے بہت زیادہ روشنی نظر آئی۔ میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں بہت نور دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین مدینہ شریف آئے تھے تو وہ مجھ سے مل کر گئے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ جبریل امین مدینہ میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں میرے ایک غلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبریل آئے تھے تو عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، رب کریم نے 70,000 فرشتوں کو ان کے جنازے میں بھیجا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اسے سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، تو اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے۔ جو لوگ سورہ اخلاص کو ہر وقت پڑھتے ہیں ان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سوال: بتائیے کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیٹ دیا تھا؟ جواب: حضرت ذکریا علیہ السلام درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیٹ دیا تھا۔ سوال: حضرت اویس کرنی تابعی ہے یا صحابی؟ جواب: حضرت اویس کرنی تابعی ہیں۔ سوال: کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب: عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال: باب الریان جنت کا دروازہ کن کے لیے ہے؟ جواب: باب الریان جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال: صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صلاۃ الخوف حالت جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کون سا ایک لفظ افطاری کے وقت پڑھنے سے اسی وقت قسمت بدل جاتی ہے؟
روزہ افطار کرنے سے پہلے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کرنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور ایک فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کے شکر کی بدولت اس کا رزق دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کی قسمت بدل دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جو نعمتیں اس نے ہمیں دیں، اور پھر افطار کے وقت ویسے ہی قبولیت کی گھڑی ہے تو اس وقت شکر کرتے ہوئے الحمدللہ یا ربی کو کہہ کر اپنے کھجور کے دانے پر پھونک مار کر روزہ افطار کیجیے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں دگنی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوال: کیا جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات میں بھی شادی اور نکاح ہوتا ہے۔ سوال: کس نبی کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: ابو العاص بن ربیع سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب: خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی زمین کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: کس دن تمام لوگ بے ختنہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ جمع کیا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں کتنے ایمان لائے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 چچاؤں میں سے 2 ایمان لائے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام یہودا تھا۔ سوال: حدیث کے مطابق عورت کو حمل کے بعد سب سے پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب: کھجور دینی چاہیے۔ سوال: انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ جواب: انسانوں نے سب سے پہلے آگ کو استعمال کیا۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی والدہ کے انتقال کے وقت عمر 5 برس تھی۔ سوال: حضرت امام مالک کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: حضرت امام مالک کی تاریخ ولادت میں 90 ہجری سے 97 ہجری تک کی مختلف اقوال ہیں، البتہ یحییٰ بن کثیر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کس کی دعا پر ایمان لائیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر ان کی والدہ کے لیے ایمان کی دعا فرمائی اور وہ ایمان لے آئیں۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: بوقت ہجرت جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ جواب: ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع۔ یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟
جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون رات میں روٹی دے جاتی تھی؟ جواب: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا غار سور میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں روٹی دے جاتی تھیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ سوال: بتائیے رسول کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ جواب: شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے کتا بنا۔ سوال: بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس نابینا رہے۔ سوال: ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب: ابن ماجہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ ہے۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا نام برہا بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ ان کا لقب باوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد عمیری نے چڑھایا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد عمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق کس نبی سے تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسلی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ سوال: کیا نماز جنازہ قبرستان میں ادا کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، قبرستان سے ملحقہ جنازہ گاہ یا قبرستان سے باہر پڑھنا چاہیے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیے۔
جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام جنت الماوا ہے۔ سوال: ہم بستری کے دوران کون سا کام کرنے والی عورت با وفا ہوتی ہے؟ جواب: آنکھیں بند کرنے والی۔ سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ جواب: سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات حضرت نوح علیہ السلام نے مقرر فرمائے۔ سوال: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، وہ شرک ہے، کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال: حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ جواب: حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔